کر دو میوزک بھائی. اچھا جناب یہ ہمارا سیگمنٹ ہے, طرح سے میری آواز بڑھا دیجیے گا. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ رکھائی کا. اس میں ہم اپنے ان دوستوں سے بات کرتے ہیں. کس بات کی اتنی خوشی ہے بھائی؟ اچھا ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے سارے, اس لیے اس بات کی اتنی خوشی ہے. السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شان رمضان میں آپ لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید. خوش آم نہیں, آم تو مینگو کو کہتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہم نے کیا کہا ہے آپ سے بھائی؟ خوش ہونا اور خوش روزے کے وہ خوش ہونے کے لیے خوش روزے کی کیا معلوم. پہلے وہ خوش کا مطلب تو ہو گیا ہیپی ہونا. ٹھیک ہے. آم کا مطلب ہو گیا مینگو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دیت کا مطلب ہے کہ 2 بجے بھائی. اس کا مطلب میں نے آپ سب لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے خوشی خوشی مینگوز دے دیں آپ لوگ. ایسے ہی کہے, یہی کہے یا کچھ اور کہے؟ کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. خوش آمدید یا خوش آمدید کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کرنا کسی کو. اس لیے ہم آپ کو شان رمضان میں ویلکم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ویلکم. آپ کی دوست نہیں آئی آج لائبہ؟ پتہ نہیں, اس نے مجھے بولا تھا میں تمہیں فون کروں گی, مگر اس نے مجھے فون نہیں کیا. وہ آئی بھی نہیں آج. کیوں نہیں آئی؟ آپ نے پوچھا نہیں اس سے؟ اس نے میرے کا نمبر نہیں دیا تھا, میں نے اس کا دے دیا تھا. آپ کا نمبر لے لیا؟ ہاں. اپنا نمبر نہیں دیا نہیں. اور غائب ہو گئی نمبر لے کے. اب جب وہ دوپہر میں آئے تو اس کو پکڑیں گے دونوں مل کے پکڑیں گے. صحیح ہے بھائی؟ کوئی اسٹوری سننے کا ہے موڈ یا اپنی باتیں کرنے کا موڈ ہے بھائی؟ نہیں, آپ کی اسٹوری سننے کا بہت موڈ ہے. بہت موڈ ہے بھائی اسٹوری سننے کا. تو بہت موڈ ہے. چھوٹی سی اسٹوری سنایا تھا بھائی. بھائی ایک ہوتا ہے کبوتر, صحیح ہے بھائی, اور ایک ہوتی ہے چوٹی. چوٹی چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا, چوٹی. صحیح ہے بھائی. اب جناب کبوتر اوپر اڑا ہوتا ہے, صحیح. چوٹی کو دیکھتا ہے اور کھا جاتا ہے. یہ کس نے بتایا کہ کبوتر کھا جاتا ہے چوٹی کو؟ کھاتا واتا نہیں ہے. اس کو دیکھ رہی ہوں, امی کو. اچھا امی نہیں آئی, کون ہے, کس کے ساتھ آئی ہو؟ بھائی کے ساتھ آئیے. بھائی کے ساتھ آئیے. آپ کو کیسے پتا؟ بولے نا اس کے بھائی ہمارے ساتھ آئے. سب ساتھ آئے ہو؟ اچھا محلے والے سارے ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا بھائی کبوتر جو ہے وہ اوپر اڑا ہوتا ہے, صحیح. نیچے نا ندی میں, دریا میں ایک چونٹی جا رہی ہے چھوٹی سی. ایک دم سے دریا میں ہو جاتا ہے پانی گہرا. اب جب پانی گہرا ہوا تو چونٹی کو یہ لگا کہ وہ تو پانی میں ڈوب جائے گی. وہ بڑی گھبرا گئی بھائی کہ میں تو پانی میں ڈوب جاؤں گی, اب کیا ہوگا. اس نے کبوتر کو ہیلپ کے لیے بلایا. کبوتر نے یہ کیا کہ کبوتر نے نا ایک چھوٹا سا پیس بھیج دیا. کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں تنکا بھیج دیا. ایک چھوٹا سا پیس نا اوپر سے نیچے پھینک دیا. چوٹی تو ویسے اتنی سی ہوتی ہے, آپ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے نا, ہے نا, آپ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. آپ کتنی چھوٹی اتنی ہے نا, چوٹی اتنی چھوٹی ہوتی ہے. سب سے چھوٹی ہوتی ہے, چوہے سے بھی چھوٹی. چوہے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے بالکل. لال بیگ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. اور کس سے چھوٹی ہوتی ہے؟ کروکوڈائل سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے, سب سے چھوٹی ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو اتنا سا جب بھیجا نا تنکا, اتنا سا, اس نے کیا کیا, اس کے اوپر بیٹھی اور اس نے دریا کو پار کر لیا. بچ گئی, اس کی جان بچا لی بھائی کبوتر نے. چونٹی نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آج تم نے میری جان بچائی ہے تو میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. جب کوئی ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو بولنا چاہیے نا, شکریہ ادا کرنا چاہیے. چونٹی نے بھی اس کو یہی کہا کہ بھائی تمہارا بہت بہت, آواز نہیں آ رہی, بہت بہت. چونٹی نے ساتھ میں ایک اور بات بھی بولی اس کو. چونٹی نے کہا آج تم نے میری جان بچائی ہے نا, کل میں تمہاری جان بچاؤں گی. اب جب کبوتر نے سنا نا وہ ہنسنے لگا. میں اتنا بڑا کبوتر, میں تم ایک چھوٹی سی چونٹی,
تم کیا میری جان بچاؤ گی؟ یہ تو میں نے تم پہ احسان کر دیا, تم میرے لیے کچھ بھی نہیں احسان کر ہی نہیں سکتی. چھوٹی سی چھوٹی تمہاری کیا اوقات بھائی, ہے نا. ایک لیسن اور بھی اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنے سے چھوٹا, کیا ہو رہا ہے بھائی, میری بات سنو. اچھا اب جناب ایک دن یہ ہوا کہ کبوتر اوپر اڑا ہے, ایک شکاری انکل آئے. شکاری انکل, شکاری کون ہوتے ہیں؟ جو شکار کرتے ہیں نا پرندوں کا, وہ آئے. وہ کھڑے ہوئے ہیں نیچے, کبوتر اوپر اڑا ہے. شکاری انکل جو ہے نا وہ کبوتر کا نشانہ بنا رہے ہیں ایسے کر کے کہ اس کو میں ابھی مار دوں. کبوتر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جہاں جہاں چھپ رہا ہے نا وہ شکاری انکل جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں. اب کبوتر کو لگا کہ اس کی جان تو بہت ہی زیادہ خطرے میں آ گئی ہے. اس نے چوٹی کو بلایا. چوٹی جی نا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. چوٹی نے کہا میں تو چھوٹی سی چوٹی ہوں بھائی, ہے نا, میں کیسے تمہاری ہیلپ کروں؟ نہیں مجھے بچاؤ, اس سے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. چوٹی نے کیا کیا, چھپکے سے آئی نیچے سے, اور جو شکاری انکل اوپر شکار کر رہے تھے نا, یہ زور سے اس کے پیر پہ مار دیا ایک ڈنک. جیسے ہی یہ مارا تو شکاری تو درد ہونے لگا اس کو, وہ تو نیچے دیکھنے لگا, اپنے پیر کی طرف دیکھنے لگا, اور جیسے ہی پیر کی طرف دیکھنے لگا تو کبوتر بھاگ گیا. اب کس نے کس کی جان بچائی؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کبھی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, اور کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جلدی سے بریک لے لیں اس لیے کہ مجھے علماء کرام کے پاس جانا ہے. اس بریک کے بعد کیمرہ 8 کی طرف دیکھ کر کہیں ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بہت ساری تالیاں, شاباش. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عامر صاحب, مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب, علامہ ضامن عباس زیدی صاحب. پھر میں نے کہا کچھ ایسے ہی مسئلے پہ بات کی جائے جس کا روزانہ یا سامنا کرنا پڑتا ہے یا روزانہ کرنا پڑتا ہے وہ کام. نہیں یہاں تو نہیں سامنا کرنا, نہیں یہاں نہیں, یعنی عام زندگی میں. عام زندگی میں اب یہاں بھی کوئی چوری چھپے اپنی گیم چلا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہے, مجھے تو نہیں کرنا پڑا ہے. لیکن رشوت کی طرف میرا اشارہ ہے, یعنی اس موضوع کی طرف میرا اشارہ ہے, اللہ نہ کرے رشوت کی طرف نہیں ہے. عامر بھائی پہلے تو یہ بتائیں, جتنی زیادہ رائج ہو گئی ہے معاشرے میں, سب چھوڑیں, مختصر ترین الفاظ میں ڈیفینیشن بتا دیں رشوت کی. پہلے کیا رشوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو رزق حلال کا حکم دیا ہے, اور جتنے بھی باطل طریقے ہیں رزق کے وہ تمام سے منع فرمایا ہے. خاص طور پہ رشوت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. اس پہ تفصیل بھی ہے, لیکن پہلے اس کی تعریف رشوت کی, کہ کسی کام کو اس طریقے سے کرنا کہ کسی چیز کو حاصل کرنا, کسی منصب کو, کسی عہدے کو, کسی چیز کو, کہ وہ آپ کا حق نہیں تھا لیکن مال کے ذریعے اس کو حاصل کر لیا. یہ رشوت کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس پہ بات کریں. ضامن صاحب, آپ کا حق نہیں تھا اور آپ نے کو دے کر حاصل کر لیا, اس کو رشوت اگر یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. بھائی میٹر لگوانا ہے میں نے بجلی کا, حق ہے نا میرا, وہ نہیں لگا کر دے گا, بہت شکریہ, وہ نہیں لگا کر دے گا اگر میں 500 کا نوٹ نہیں پکڑا تھا. تو یہ تو حق حاصل کرنے کے لیے ابھی نہ دوں تو کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اصل میں اتنی سی ہے, جیسے ہم روزانہ ایک بات کر رہے ہیں, آواز ہو سکے تو بڑھا دیجیے گا سب کی. جیسے کہ ہم روزانہ بات کر رہے ہیں کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمارا نظامی سارا خراب ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہم مثال دیتے ہیں باہر کی, وہ نان مسلم ہیں لیکن قواعد کے پابند ہیں. صحیح بات. ہمارے مشکل کیا ہو رہی ہے کہ دیکھیں رشوت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو جائز آپ کا حق ہے اس جائز حق کو
मुकम्मल नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं करके दे रहा है आपको। शरीयत में देखें हर बच्चे को दो हुक्म होते हैं, एक हुक्म अवली में एक चीज़ मना होती है तो हुक्म सानी में वो वही चीज़ कभी कभी जायज़ हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि एक मसला आपका अटका हुआ है, आपका वो काम होके ही नहीं दे रहा है, हाँ। और आपकी नीड है वो, हाँ। अगर आपकी नीड नहीं है तो आप उससे दस्तबरदार कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीड है, नागुज़ीर है और हो ही नहीं रहा है, हाँ। वो बजाय इसके कि काम मुकम्मल नहीं हो रहा बल्कि उसमें और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही हैं और आपको और मुसीबत में डाला जा रहा है। इस हद तक कि जिस हद तक आपका काम हो सकता हो आप मजबूर हैं, ठीक है ना, हाँ। आप इख्तियार में नहीं, अब यहाँ इख्तियार खत्म हो गया, आप सही है, मजबूर हैं आप, आपकी नीयत नहीं है, आप मुर्तशिब वाले खाने में नहीं आएंगे, अलबत्ता वो राशि वाले खाने में आ जाएगा। ये आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, इससे हजरत की बात से एग्री करता हूँ। वो जब यानी देखें एक शख्स जो है, हाँ। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है, कोई शख्स जो है वो गवर्नमेंट की नौकरी करता है, मुलाजिम होता है, और जिस टाइम वो पेंशन लेने लगता है तो उसके अपने कागजात जायज़ तरीके से नहीं बनते, हाँ। और जो वहाँ पर क्लर्क वगैरह होते हैं ऑफिस में, तो वो अभी ये 1-2 दिन का ही वाक़या है, हुआ भी है, अच्छा, मतलब 80,000 रुपया उन्होंने कहा जी हमें दे दीजिए तो हम आपके कागजात बना देते हैं। अब वो शख्स क्या करे, उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो दाव पर लगी हुई है। एक शख्स का 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपया है और वो उसको नहीं दे रहे, जायज़ उसके पैसे हैं, उसके खून पसीने की कमाई है और उस पर वो पैसे मांग रहे हैं, तो ये ना हक है। अब अगर इसको रिश्वत कहें, बातिल तरीके से माल खाना कहें, कि कुछ भी कहें, इसमें जो देने वाला है वो गुनहगार नहीं होगा क्योंकि वो मजबूर है, महज है, सही है। हाँ, उसको कोई मतलब है कि उसके पास दूसरा कोई तरीका मौजूद नहीं है, बल्कि अगर वो कोई अगर सिफारिश का कोई हरबा इख्तियार करता है, दूसरा किसी ऑफिसर से रब्ता करता है, तो मुमकिन है और मजीद मामलात रेट बढ़ जाता है, हाँ, रेट बढ़ जाते हैं या कुछ दीगर मामलात होती हैं। तो इसमें यह है कि जिस तरह हजरत जाम ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। असल में इतनी आदत पड़ गई है हर चीज़ में पैसे लेने की, हाँ। कि जहाँ नाजायज़ चीज़ों के लिए हुकूक देने के लिए पैसे लिए जाते थे, अब जायज़ काम के लिए भी लिए जाते हैं, वरना जो असल आदत थी, जिस पर लानत थी, जिसकी मुमानियत थी, वो भी ऐसा नहीं है कि कहीं कम हो, कसरत से आपको नज़र आएगा, हाँ। यानी मेरिट पे कोई काम नहीं होता है, हक तलफियाँ होती हैं। एडमिशन में आप देख लो कि जो नंबर लेके अच्छे नंबरों से पास हुआ है वो महरूम है। इसी तरीके से जहाँ काबिलियत होती है उसको पीछे कर दिया जाता है। रिश्वत की एक बहन है जिसको कहा जाता है सफारिश, ये सगी बहन है, इसकी सगी बहन है, जिस तरह मौत की बहन है नींद। सफारिश के जरिए लोग आगे बढ़ते हैं, रिश्वत के जरिए लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये सिलसिला एक जारी और सारी है। अच्छा, इसमें ये आप देखें कि रिश्वत लेने के तरीके के तोहफे दिए जाते हैं बाकायदा, हाँ, ये बाजार भी करने के जरूरी तो नहीं है ना कि 1000 रुपये हाथ में पकड़ाया तो यही रिश्वत है। चाय पानी कहा जाता है, हाँ। यार हमारा ख्याल कर लेना, एक रिश्वत खोरों का नारा है, जियो और जीने दो, यानी अपना काम भी करवा लो और हमारा काम भी कर दो। तो ये जो इस तरह की चीजें जो राइज होती जा रही हैं, सब रिश्वत के ज़िम्मे में आ रही है, ये सारी रिश्वत के ज़िम्मे में आ रही है, इसलिए कि वो काम कि जो आपका हक नहीं था और वो शख्स के जो किसी मनसब पर बैठा हुआ है उसकी ये ड्यूटी थी कि बिला इवज इस काम को करे। सहाबा इकराम में ऐसी मिसालें मौजूद है, जब उनको मनसब दिया जाता था उनके असासे देखे जाते थे और जब मनसब से वो फारिग होते थे तो जितने तहाइफ होते थे वो बैतुल माल में जमा करवाए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई पिछले वजीर आजम को एक हार जो है वो देना पड़ गया था, वो अपनी हार ही नहीं मान रहे थे, वो हार ही नहीं मान रहे थे, देखिए बड़े मुश्किल से वापस किया। देखिए ये जो जितने भी तरीके हैं ना, मसलन हम अभी यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू होने से पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, यानी जितने भी बातिल तरीके से माल लेने के तरीके हैं उन तमाम की शाखें इस रिश्वत ही से निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी बुराइयों की जड़, और इसी में से साथ साथ मैं बात करता हूँ, देखिए रिश्वत सिर्फ करेंसी नोटों को देने का नाम नहीं है। अक्सर वेस्टर्न में देखते हैं, माजरत टीवी चैनल में हम देखते हैं, एक शख्स अहल नहीं है उस तारीफ का जो तारीफ उसकी की जा रही है, तो हम क्या करते हैं कभी कभी उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी मर्जी हासिल करने के बिना वजह उसकी तारीफ कर रहे हैं, मदहसराई किए जा रहे हैं, जबकि वो एक किस्म की रिश्वत है, लफ्ज़ों की रिश्वत है, सही बिल्कुल अल्फाजों की रिश्वत है ये। मैं एक डॉक्टर हूँ मसलन, और मैं चूँकि हमारे पास मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती रहती हैं, तो आमिर भाई की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बड़ा अच्छा मुझे इस दवाई पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती है, इसलिए जब अशरफी साहब मेरे पास आते हैं तो मैं ये वाली दवाई रिकमेंड कर देता हूँ, इसलिए कि इसका प्रॉफिट मेरे पास अच्छा है। ये नहीं, ये मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, ना मैं डॉक्टर हूँ ना वो मरीज है, तो नहीं वो मरीज है लेकिन चले। अच्छा वो आपको बताओ, ये नहीं बताओ। एक बड़ी अहम बात वसीम भाई, एक बड़ी अहम बात,
بہت ساری جگہ رشوت کی ایسی ہوتی ہیں، سرکاری ایسے عہدے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے کانٹریکٹ لینا چاہتے ہیں اور وہ اسی کو دے گا جو پیسے دے گا. اچھا حق کسی کا نہیں ہے ویسے دیکھا جائے، ٹینڈر بھرے جائیں اور جس کا بھی نام نکل جائے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے جس کو چاہے دے سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جو پیسے دے گا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ یار اگر ہم پیسے دیں گے ہمیں کانٹریکٹ مل جائے گا، ہم کیا کریں؟ اگر میں نہیں دوں گا وہ دے دے گا، وہ نہیں دے گا یہ دے دے گا اور اس کا کاروبار چل پڑے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے ہر ایک کو، تاکہ رشوت کا دروازہ بند ہو سکے. لیکن ڈاکٹر والی مثال بھی سارے آتی ہے نا اس میں مفتی صاحب. لیکن قبلہ ہم وہ جو ڈاکٹر والا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس میں ہم وہ ڈاکٹر سے بائی کارڈ کیسے کریں گے؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہے اس نے کہاں سے اے سی لے لیا، کہاں سے کار لے لی، کہاں سے موٹر سائیکل لے لیا. یہ ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں نا جو آج کل آپ انعامات میں دیتے ہیں، یہی وہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب بھی لیتے ہیں. وہ تو بیرون ملک کے ٹورز بھی لے لیتے ہیں، کہیں تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا عمل بھی رشوت کی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے. اس لیے آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ جان بوجھ کر کوئی دوسری دوائی جو ہے نا، دوسری دوا موجود ہوتی ہے، دوسری کمپنی موجود ہوتی ہے، اس سے کم قیمت میں دوا وہی اجزاء والی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے وہ تجویز نہیں کرتے اور صرف اس ایک جو ہے وہ اپنا وہ اے سی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں لے کر وہ صرف اسی کمپنی کی چیز کو جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، دوا کو تجویز کرتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے اور یہ باطل طریقہ. ایک اور بھی ذرا سینیریو بتا دیں. یہ تو ایک ہونا کہ بھئی آپ نے جبرن کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ نے لے لیا. اکثر تو اب ماحول یہ ہو گیا ہے سگنل میں نے توڑ دیا، چونکہ بھائی میں تو ٹی وی کا آدمی ہوں تو میرے جب میں تو پریس کا کارڈ ہے تو میں کیوں سگنل فالو کروں؟ سگنل توڑ دیا، کسی نے پکڑ لیا. میں اس کو جبر ہی نہیں سمجھتا، میں ہنسی خوشی، کوئی جبر نہیں. اس نے روک دیا، میں نے ہاتھ میں 200 روپے رکھ دیے، وہ بھی خوش میں بھی خوش. نہ اس نے جبر کیا نہ میں نے جبر سمجھا. میں نے کہا یہ چالان کاٹے گا، مصیبت ہوگی. اس نے بھی سوچا کہ چلو بھائی بلامی صاحب ہیں تو کہاں پریس کا کارڈ دکھا دیں گے، جو دو دے رہے ہیں پکڑ لو. یہ رشوت ہو گئی؟ نہیں بالکل آئے گی. یہ تو ہنسی خوشی ہو گیا نا معاملہ. دیکھیں رشوت ہوتی ہنسی خوشی ہے، وہی تو رشوت ہے جو راضی ہو کر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے کیونکہ دیکھیں یا تو ٹھیک ہے آپ نے رسید نہیں لی اس سے، لیکن اس نے وہ پیسے جو آپ سے لیے ہیں وہ اس نے مال خانے میں جمع کرا دیے ہیں تو بات رہی ہے الگ. لیکن آپ نے بھی خاموشی دی، اس نے مال خانے میں جمع نہیں کرائے، مال کھانے میں جمع کرائے. یہ شمار کی جائے گی یا مال تھانے میں. یہ رشوت کی قسم ہے یہ بھی نا. تو یہ بھی سارے اس میں تو بھارت دونوں راضی ہیں نا. اچھا دیکھیں ایک بات میں قبلہ جامن صاحب کے کلام بالا ہو، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو انتہائی عام ہے اور جو اس وقت مطلب ہے جس میں ہمارے ملک کے تقریباً 90% لوگ اس کا شکار ہیں قبلہ مفتی عامر صاحب، کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجبور ہیں بالکل. مثلا رستے میں روک لیا کسی نے، کاغذات بھی ان کے پورے ہیں، آپ کے کاغذات پورے ہیں، لائسنس موجود ہے اور جبرن وہ اس کے مطلب جان چھوٹ ہی نہیں رہی آپ کی. اور بالخصوص رمضان کا بھی مہینہ ہے تو آپ نے روک لیے گئے، تو وہاں پر اگر آپ کوئی رقم ان کو دیتے ہیں تو قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی جنہوں نے وہ مال لیا ہے، لیکن اس سے باز پرس نہیں ہوگی جس نے مجبور ہو کر دیا. اس سے تو نہیں ہوگی. اب جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے نا کہ آج اتنے چالان تم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو بالکل ہی خلاف عقل بات ہے نا. صحیح کہ بھئی ایک پولیس کانسٹیبل کہیں کھڑا ہوا ہے، ضروری تھوڑی کہ وہاں سے اتنے چالان والے گزریں گے. صحیح ہے. اس نے کرنے ہیں چالان. یہ آپ مجبور کر رہے ہیں اس کو جرم کرنے کے اوپر، اس کو گناہ میں مبتلا کرنے مجبور کر رہے ہیں آپ. اس کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. نہیں وہ سگنل پہ کھڑے ہوئے کسی نے پستول دکھا کے موبائل مانگ لیا، یہ تو دے دوں نا میں، یہ تو رشوت نہیں ہوگی نا. مانگ رہا ہے کیا کروں دکھا رہا ہے، یہ تو الگ ہی کہانی ہوگی نا. ظاہر سی باتیں نہیں ہوگی، لیکن بہرحال رشوت ہو، غصب ہو، دھوکہ ہو، سود ہو، غبن ہو، جتنے بھی باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح منع فرما دیے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باہم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. بروز قیامت جس نے بھی کسی کا مال باطل طریقے سے کھایا، ایک پیسے کے عوض امام اہل سنت فرماتے ہیں 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. ہمارے پاس تو اتنی نمازیں عبادتیں بھی نہیں ہیں، تو وہ حساب کیسے چکایا جائے گا؟ یہ جتنا باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے یہ آگ ہے اور اس کا حساب دینا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رشوت دیتے ہوئے، رشوت دینے کے الزام میں پکڑے گئے ہو تو کیا ہوا، رشوت لینے کے الزام میں پکڑے گئے ہو تو کیا ہوا، رشوت دے کے چھوڑے ہو. اور یہ میں آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو غصب والا معاملہ ہے نا، پستول رکھ کر یا ڈرا کر، تو یہ جیسے دکھا کر، اگر اس کو میرے ساتھ میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اگر غور کی جائے تو یہ رشوت سے بھی بڑا گناہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ہراساں کیا، ڈرایا، قبلہ مفتی عامر صاحب،
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے اور گا. یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر اسلحہ نکالا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ 3 قول تواتر کے ساتھ ہیں جو کثرت سے ہم دیکھتے ہیں. جس نے کسی مسلمان کو گالی دی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل. جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، مسلمان کو، وہ خود کافر ہے اور ہم میں سے نہیں ہے. اور جس نے کسی مسلمان پہ اسلحہ نکالا وہ بھی ہم میں سے. یہ سن لو بھائی، یہ سارے اور یہ بتا دیں یہی کام اگر ہائر لیول پر ہو رہا ہو پھر تو مطلب اگر دیکھیں نا آپ کوئی جج صاحب یہ کام کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا. جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا نا اس کا حساب کتاب اتنا ہی بڑا ہوگا. کیا بات. جو جتنے چھوٹے لیول پر ہے اس کی قطار اتنی چھوٹی ہے. جو جتنے بڑے عہدے پر اتنا زیادہ بڑا جواب دے ہے. اس پہ مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ایک قول یاد آ گیا. آپ نے مدینہ المنورہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور جس کا مطلب ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ اہل بیت کی محبت میں بڑا غلو کر رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بے جا تعریف ہماری نہ کرو بلکہ تم ہم سے محبت رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹیں گے تو ہمیں دگنا عذاب ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارے منصب کی وجہ سے ہمیں دگنا اجر عطا کیا اور جائے. جیسے آپ نے بھی کہا نا بڑے اوپر بڑے حضرات جو ہیں، دیکھیے مولا کہنا جن کا آج صبح ضربت بھی ہے، تمام علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں صبح ضربت کے موقع پر. تو دیکھیے مولا کہنا دستور کہتے ہیں جب کہ کوئی ان سے ملنے آتا تھا نا تو پوچھتے تھے ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہو یا سرکاری ملاقات کے لیے آئے ہو. اچھا. وہ اگر کہتا تھا میں ذاتی ملاقات کر کے آیا ہوں تو سرکاری چراغ بجھا دیتے تھے. اللہ اکبر. اور اپنا ذاتی اس حد تک احتیاط ہوتی تھی نا. صحیح ہے. اللہ کرے آج کے حکمران بھی جو تتبع اختیار کریں اسلاف کی اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پاک معاشرہ. کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی امید ہے ہی نہیں. اللہ پاک قادر ہیں، اللہ پاک قادر ہے اس بات پر مردے سے مومن کی رد نہیں ہوتی. اور پھر میں قبلہ مفتی صاحب یہ عرض کروں کہ اس وقت یہ تو ویسے ہی ایسا وقت ہے ساری کا اس میں ضرور مقبولیت ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے حکمرانوں پر اپنی مہربانی فرمائے. آمین انشاءاللہ. نصیحت جو ہے وہ ویسے بھی یہ فالتو نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی کہا گیا ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کچھ تو اندر سے ہلتا ہے. جزاک اللہ. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں یہ وضاحت کے ساتھ کہ وہ اشرفی صاحب والی جو بات تھی وہ مثال کے طور پہ کہی گئی تھی اور اسی اسنا میں مجھے جناب جنید جمشید صاحب بھی سیٹ پر نظر آ گئے ہیں تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو جنید جمشید صاحب دیں گے اذان فجر، اس کے بعد ہوگی سوال جواب کا سیگمنٹ. آڈینس جنید جمشید صاحب سے اذان فجر سنیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ. مختصر پر اثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. دوستوں حیرت ہے اس فرد پر جو اب بھی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. مختصر پر اثر. فرمان ربی ہے کہ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اکثر پاکستانیوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا. ایسی صورت میں کس طرح الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن